السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ سٹوری بے گناہ کی پہلی قسط پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ نے۔ انسان کی کوشش یا کارکردگی میں 19-20 کا فرق آ جائے تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت کا فطور جی جان کو کھلتا ہے۔ کسی شخص کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ نیک نیت ہے یا بد نیت، یہ تو اس سے واسطہ پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ مکینک کسی بھی شعبے کا کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں متفقہ طور پر عمومی رائے یہی ہے کہ اچھا اور ایماندار مکینک خوش قسمت لوگوں ہی کے حصے میں آتا ہے۔ ان دنوں میں بھی ایک مکینک کا ستایا ہوا بلکہ مارا ہوا تھا۔ چند روز پہلے میرے آفس کا ایئر کنڈیشنر خراب ہو گیا تھا۔ میں ٹیکنیکل مائنڈ نہیں ہوں جو آپ کو اس کی خرابی کی تفصیل بتا سکوں۔ مختصراً الفاظ میں بس اتنا سمجھ لیں کہ میرا اے سی خراب ہو گیا تھا، اور میری بدقسمتی کہ میں ایک بدنیت مکینک کے ہتھے چڑھ گیا تھا، جو پچھلے 10 دن میں اس اے سی کو 3 مرتبہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ اس کی کوشش سے میں اس قدر مایوس ہو چکا تھا کہ جی چاہ رہا تھا اس اے سی کو مکینک سمیت کسی کباڑیے کے ہاتھ فروخت کر کے اپنے آفس میں نیا ایئر کنڈیشنر لگواؤں۔ کراچی میں کم از کم سال میں 10 ماہ تو ایئر کنڈیشنر چلانا ہی پڑتا ہے، اور جو لوگ اس سہولت کے عادی ہو چکے ہوں، اس کی عدم موجودگی میں جب انہیں کھڑکیاں کھول کر پنکھے کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے تو بڑا عجیب اور غریب محسوس ہوتا ہے، بلکہ عجیب کم اور غریب زیادہ۔ یہ بات میں نے محاورتاً کہی ہے، اس سے کسی کی تحقیر مقصود نہیں۔ ان دنوں میرے آفس کی کھڑکیاں بھی اکثر و بیشتر کھلی ہوئی ملتی تھیں، اور یہ سن کر آپ کو بے حد حیرت ہوگی کہ انہی کھلی ہوئی کھڑکیوں کے راستے ایک کیس پرواز کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ خاصا مزیدار اور دلچسپ قصہ ہے۔ جیسا کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے، میرا آفس سٹی کوٹ کراچی کے نزدیک ہی واقع ایک کثیر المنزلہ عمارت میں ہے۔ اس بلڈنگ میں زیادہ تر وکیلوں اور مالیاتی کمپنیاں ہی کے دفاتر ہیں۔ سٹی کوٹ کے گرد و نواح کا سارا علاقہ گنجان آباد ہے، جس میں بہت سی رہائشی عمارتیں بھی ہیں۔ کراچی کے رہنے والے ان حقائق سے واقف ہیں کہ گنجان آباد اور رہائشی علاقوں میں فلیٹس کی زندگی کتنی پیک ہوتی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال میرے دفتر کے قریب و جوار کی بھی ہے۔ ایک روز میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ اس وقت میرے پاس کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا، لگ بھگ رات کے 9 بجنے والے تھے، اور میں دفتر سے اٹھنے کی تیاری ہی کر رہا تھا۔ شور کی آواز نے مجھے کرسی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آوازیں چونکہ کھلی ہوئی کھڑکی کے توسط سے میری سماعت تک پہنچی تھی، لہٰذا میں سیدھا اسی طرف بڑھ گیا۔ میرے آفس کی مذکورہ کھڑکی عقبی گلی کی جانب پڑتی تھی، جدھر زیادہ تر رہائشی عمارتیں تھیں۔ میں نے کھلی ہوئی کھڑکی میں سے دیکھا کہ ایک عمارت کے سامنے 30-40 افراد جمع تھے، اور ان میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، لیکن اتنی دور کھڑکی میں کھڑے ہو کر ان کی بولیوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ میری آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس میں 2 افراد ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ باقی تمام افراد انہیں چھڑانے اور جھگڑے سے باز رکھنے کی کوشش میں طرح طرح کی ہدایات جاری کر رہے تھے، جو ایک بے ہنگم شور کی شکل اختیار کر کے مجھ تک پہنچ رہا تھا۔ میں نے اپنی توجہ ان دونوں جھگڑالو افراد پر مسکور کر دی۔ جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ ان میں ایک دوسرے پر حاوی ہے۔ وہ بے دریغ دوسرے کی پٹائی کر رہا ہے اور اسے لاتے مکے علاوہ اٹھا کر اور دھکیل کر دیواروں پر بھی مار رہا ہے۔ درمیانی عمر کی ایک عورت کو بھی میں نے ان دونوں کے بہت قریب دیکھا، جو حد المقدار حلق کا استعمال کر کے انہیں غصہ تھوکنے کی تلقین کر رہی تھی، لیکن وہ تھے کہ غصہ تھوکنے کی بجائے نگلتے جا رہے تھے۔ پٹنے والے کی پوری کوشش تھی کہ وہ بھی چند کارنامے انجام دے سکے، لیکن اپنے مد مقابل کی جلکار کے سامنے اس بیچارے کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ اگر ان کی دھینگا مشتی کو نہ روکا گیا تو کوئی سنگین حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غالب اور مغلوب کے علاوہ تماشائی بھی اس عمارت کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے، جس کے سامنے یہ سارا ہنگامہ برپا تھا۔ اب میں انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، تاہم 30-40 افراد کے بیک وقت بولنے اور چلانے کی آوازیں ایک شور کی صورت بدستور مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ میں کھڑکی چھوڑ کر اپنی سیٹ پر آ گیا اور انٹر کام پر مشتاق کے بارے میں پوچھا۔ مشتاق میرے پاس آفس بوائے کی حیثیت سے کام کرتا تھا،
میں اسے نیچے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ اس ہنگامے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کی طرف سے کبھی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ بے خبری کسی نعمت سے کم نہیں، لیکن جانتے بوجھتے کی بے خبری غفلت اور کوتاہی میں شمار ہوتی ہے جو شدید نقصان کا سبب بنتی ہے۔ انٹرکام میری سیکرٹری ہینا نے ریسیو کیا اور میرے استفسار کے جواب میں بتایا، سر مشتاق تو کافی دیر سے نیچے گیا ہوا ہے۔ کافی دیر سے؟ میں نے حیرت بھرے الفاظ میں دہرایا۔ کیا وہ کسی ضروری کام سے گیا ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے کہا، سر وہ ابھی اندر داخل ہوا ہے، آپ سے بات کرواؤں؟ نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا، اسے میرے چیمبر میں بھیج دیں۔ اوکے سر، ہینا نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور کریڈل کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد مشتاق میرے سامنے حاضر ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، تم اتنی دیر تک باہر کیا کر رہے تھے؟ بیگ صاحب، میں گیا تو 5 منٹ کے لیے تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک سنسنی خیز واقعے نے میرے پاؤں روک لیے اور واپسی پہ میں دیر ہو گئی۔ کیسا واقعہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے جس واقعے کا ذکر کیا یہ وہی جھگڑا تھا جس کی معلومات منگانے کے لیے میں نے مشتاق کو نیچے بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں یار، شور اور ہنگامے کی آواز تو مجھ تک بھی پہنچی تھی، بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ مشتاق کو میرے پاس آفس بوائے کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے 4-5 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ درمیانے قد بت کا مالک ایک شریف انسان تھا، تاہم اس کی فطرت میں بے پناہ تجسس پایا جاتا تھا۔ وہ بنیادی طور پر کسی سرکاری محکمے سے وابستہ تھا، جہاں سے وہ دوپہر تک واپس آ جاتا تھا اور شام میں پارٹ ٹائم میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں سرکاری ملازمین کے ایسے ٹھاٹ باٹ نہیں ہوا کرتے تھے جیسا کہ آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں، لہٰذا شریف النفس انسان کو اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سرکاری نوکری کے علاوہ اور بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا۔ مشتاق بھی ایک شادی شدہ شخص تھا، اس کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے۔ میرے استفسار پر مشتاق نے بتایا کہ وہ دراصل 2 ہمزلف افراد کا جھگڑا تھا جو اسی رہائشی بلڈنگ میں رہتے تھے جس کے گیٹ کے سامنے وہ فساد برپا تھا۔ اس عمارت کا اصل نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا، آپ اسے حافظ اپارٹمنٹ فرض کر لیں۔ مشتاق کے بیان کے مطابق حافظ اپارٹمنٹس کے 4تھ فلور پر ایک بے سہارا بیوہ رہتی تھی۔ 10 سال پہلے امینہ نامی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ امینہ کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ماریہ اور رابعہ۔ 3 سال پہلے اس نے ماریہ کی شادی فیصل نامی ایک شخص سے کر دی تھی اور ابھی 1 سال بیشتر چھوٹی بہن رابعہ کی شادی عمران نامی ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ جس دھواں دھار جھگڑے کا نظارہ میں نے اپنی کھڑکی سے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا وہ عمران اور فیصل کے بیچ ہونے والی مارا ماری تھی۔ اس دھنگا مشتی اور اٹاخ پٹاخ نے فیصل کے ہاتھوں عمران کو متعدد جسمانی ضربات سے نوازا تھا، اور ان کے آس پاس میں نے جس ادھیڑ عمر عورت کو پریشان حال دیکھا تھا وہ ان کی ساس امینہ بیگم تھی۔ اس خونی تنازع کی کوئی وجہ معلوم ہو سکی؟ میں نے مشتاق سے پوچھا۔ بالکل اصل اور اندرونی وجہ تو پتہ نہیں چلی جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ امینہ کے دونوں دامادوں میں کافی دنوں سے انبن چل رہی تھی۔ پچھلے 3-4 دن سے زبانی کلامی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں جس کی آوازیں آس پڑوس اور بلڈنگ کے دوسرے افراد نے بھی سنی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے اصل معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ مشتاق اتنا سنجیدہ نظر آ رہا تھا جیسے واقعی کوئی گمبھیر مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے مشتاق؟ جناب، سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں غلط فہمیوں سے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ میرے سامنے بھی ایسی غلطی کرنے کا موقع آیا تھا، لیکن میں نے اپنے عارضی فائدے پر مستقل سکون کو فوقیت دی اور آج واقعی میں بہت پرسکون ہوں۔ مشتاق کی وضاحت میرے پلے نہ پڑی، اس نے میرے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ تمہارا معاملہ سے کیا تعلق ہے مشتاق؟ تم خود کو اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ عجیب بات دراصل یہ ہے کہ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں یہ سارا فتنہ سسرال میں رہنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے بھی کبھی اپنے سسرال سے ایسی پیشکش ہوئی تھی، لیکن میں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت خوش ہوں۔ میں فوراً سے پیشتر
مشتاق کی بات کی تہ میں اتر گیا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ فیصل اور عمران اپنے سسرال یعنی امینہ بیگم کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ ہاں جناب، میں نے یہی سنا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عمران تو شادی کے فوراً بعد ہی یہاں آ گیا تھا اور فیصل مہینے ڈیڑھ مہینے سے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر ہی رکا ہوا ہے۔ ایک گھر میں ایک سے زیادہ فیملیز رہ رہی ہوں تو برتن سے برتن کچھ زیادہ ہی ٹکرانے لگتے ہیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر ان برتنوں کے ٹکراؤ کی آوازیں گھر سے نکل کر گلی محلے اور سڑک تک جا پہنچتی ہیں، جیسا کہ یہاں ہوا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ پھر پرسرار لہجے میں پوچھنے لگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ہاں بولو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ وہ بولا، میرے خیال میں یہ برتنوں کے ٹکرانے سے زیادہ بیویوں کے ٹکرانے کا شور تھا۔ مجھے پتا چلا ہے امینہ بیگم کے گھر میں خاصی گڑبڑ چل رہی ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے دونوں بہنیں آپس میں الجھ پڑتی ہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے مشتاق کی طرف دیکھا، جس کے نتیجے میں ان کے شوہروں کو گھر سے باہر نکل کر دست و گریبان ہونا پڑا۔ جناب، میں نے کہا نا، ابھی تک اس جھگڑے کی حقیقت کھل کر سامنے نہیں آ سکی۔ اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دبی زبان میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ فیصل اپنی سالی پر بری نظر رکھتا تھا۔ اوہ، میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، پھر پرخیال انداز میں کہا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں نے حافظ اپارٹمنٹس کے چوکیدار ادریس سے راہ و رسم نکال لی ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ وہ بھی اسی کھوج میں ہے کہ اندرون خانہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جیسے ہی مجھ تک کوئی خبر پہنچتی ہے میں سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تم اپنی ریسرچ جاری رکھو۔ وہ میرے ان تعریفی کلمات سے خوش ہو گیا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھنے لگا، بیگ صاحب، آپ نے مجھے کسی کام سے بلایا تھا؟ ہاں ظاہر ہے، بلایا تو کام ہی سے تھا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ حکم جناب۔ بس تم جاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کام ہو گیا؟ کام ہو گیا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ چند روز دبے پاؤں خاموشی اور سکون سے گزر گئے۔ مشتاق نے اسی جھگڑے کے حوالے سے کوئی گرما گرم اور تازہ ترین خبر نہیں دی، لیکن بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ در پردہ اسی تحقیق میں لگا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی روزمرہ پیشہ ورانہ مصروفیت کے دوران میں اس ایشو کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ پھر ایک روز جب مشتاق اچانک میرے پاس آیا اور ایک سنگین خبر دی تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ بیگ صاحب، آپ نے کچھ سنا؟ نہیں سنا، میں سرسری انداز میں کہا۔ بتاؤ کیا ہو گیا؟ عمران نے فیصل کو قتل کر دیا، وہ ہیجان خیز انداز میں بولا۔ عمران، فیصل، کون ہے یہ دونوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ مشتاق نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے امینہ بیگم اور ماضی قریب کے جھگڑے کا حوالہ دیا تو مجھے سب یاد آ گیا۔ چند روز پہلے امینہ بیگم کے ان دو دامادوں میں سر عام خوب دنگا فساد ہوا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، یہ کب کا واقعہ ہے مشتاق؟ 2 دن پہلے کا، اس نے جواب دیا۔ 2 دن پہلے ہمارے قریب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ تم نے کس قسم کا دھیان رکھا ہوا ہے؟ جناب، مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے، وہ سادگی سے بولا، اور قتل کی یہ واردات ہمارے علاقے سے بہت دور ہوئی ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ عمران نے اتنا خطرناک کام کیا ہوگا۔ وہ اتنا ہمت والا ہوتا تو اس روز فیصل کے ہاتھوں اس بری طرح نہ پٹتا۔